Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Today we welcome you on the 27th session of our course on human resource development. And as you know, we have been talking about the importance of basic or primary education. And last time we talked about the definition of primary education. We talked about the various methodologies used in developing countries to increase primary education. And we also talked about the WB report, the World Bank 1997 report, and the declaration of primary basic education as a basic human right. We were, when we left last time, in the middle of discussing the techniques to reduce cost for a primary education for the governments. And one of the techniques which we discussed was to not really to reduce the teacher salaries, but to hire more assistant teachers, like in the case of Ghana and Senegal we discussed, where assistant teachers are hired and therefore the overhead of teacher salaries is reduced, because teacher salaries is one of the most important and one of the biggest overhead in primary education. Today we will continue to talk about other cost reduction techniques before we move to the next topic. So اگر ہم دیکھتے ہیں مزید کاسٹ ریڈکشن ٹیکنیکس کیا ہیں، تو اس میں ایک امپورٹنٹ اسٹڈی جو سب سہارن افریقہ میں ہوئی، اس میں یہ دیکھا گیا کہ ایوریج ٹیچر ٹو پیپل ریشو، یعنی استاد کی اور شاگردوں کی جو ریشو ایک پرائمری اسکول میں ہے وہاں، وہ 1:37، یعنی ایک ٹیچر اور 37 اسٹوڈنٹس. اینڈ ایکسپیریمنٹس ور ڈن where this ratio was actually increased from 1:37 to 1:42, ایک teacher and 42 children. And it was observed that by increasing this ratio from 1:37 to 1:42, the costs are actually saved or decreased. So ایک ریشو یا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے جو ہم اپنے آپ ہی اپنا سکتے ہیں اپنی کنٹری میں، کہ ہم ایک کلاس سائز کو بہت چھوٹا نہ رکھیں، بہت بڑا بھی نہ رکھیں، لیکن پرائمری اسکول میں 42-45 تک کی کلاس کے اگر بچے اس نمبر میں آتے ہیں اور ایک ٹیچر کے لیے پاسبل ہے ان کو ایجوکیٹ کرنا، ان کو گائیڈ کرنا، تو پھر کاسٹ کی جو سیونگ ہے وہ 15 سے 20% تک ہو جائے گی. ایک اور ٹیکنیک which is in practice in various countries and in our country as well is actually the initiation of multiple shifts. ایک شفٹ صبح 8 سے لے کے 2 بجے تک، 2:30 بجے تک، اینڈ دین دیر از اے سیکنڈ شفٹ وچ اسٹارٹس ون دا فرسٹ شفٹ اینڈز، یا ان کا اوور لیپ ہو جاتا ہے کہ سیکنڈ شفٹ 1 بجے دوپہر سے شام کے 7 ساڑھے 7 تک چل رہی. تو ملٹیپل شفٹ سے بھی اگر ایک ہی اسکول میں ملٹیپل شفٹس ہوں اور پریفریبلی اگر ٹیچنگ اسٹاف بھی ایک ہی ہو، دیٹس ڈیفیکلٹ کہ ٹیچنگ اسٹاف 2 شفٹ کو پڑھائے، لیکن اگر ایسا پاسبل ہو سکے تو پھر کاسٹ ریڈکشن ریلی دیکھنے میں صحیح معنوں میں ملتی. اندر ٹیکنیک ایٹ پرائمری لیول از، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا، کلاس سائز ایک فکس کر لیا جائے، کلاس 45 سائز ہوگا، اس سے نہ بڑھے گی نہ کم ہوگی، کیونکہ اگر بڑھتی ہے 45 سے تو پھر کوالٹی کمپرومائز ہونی شروع ہو جاتی، اور اگر 45 سے نیچے رہتی ہے تو پھر کاسٹ کے اوپر پرابلمز آنی شروع ہو جاتی ہیں. سو وی ہیو ٹو بیلنس دس ڈیلیکیٹ بیلنس آف کوالٹی اینڈ کاسٹ. ایک اور جو ہماری کنٹری میں اسپیشلی پرابلم ہے اور ڈیولپنگ کنٹریز میں پرائمری ایجوکیشن کے حوالے سے ایک میجر پرابلم ہے کہ بچے جو ہیں وہ انرول تو ہو جاتے ہیں، پیرنٹس ان کو بھیج دیتے ہیں، بٹ آفٹر 6 months اور ایئر دے ڈونٹ سی اینی ریلیونس بٹوین what the child is getting in the school and what is going to be his future. وہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ 5 جماعتیں پڑھ بھی لے گا تو اس سے اس کو کیا فرق پڑے گا، کوئی نوکری تو اس کو ملنے سے رہی، کوئی کاروبار تو یہ شروع کر نہیں سکے گا. سو ان کی جو موٹیویشن ہے وہ 5 سال پورے کرنے کی وہ کم ہو جاتی، اور نتیجتاً 6 مہینے 8 مہینے بعد بچہ جو ہے وہ ڈراپ آؤٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. ڈراپ آؤٹ کرتے ہیں، گھر میں 6-8 مہینے گزارتے ہیں، پھر فیملی پریشر سے، بڑوں کے پریشر سے وہ دوبارہ اسکول میں آتے ہیں. اب بائی دا ٹائم وہ دوبارہ آتے ہیں ان کی ایج اور بڑھ چکی ہوتی، ان کو ایجوکیٹ کرنا اور مشکل ہو چکا ہوتا ہے، اور یوزلی یہ جو بچے دوبارہ آتے ہیں دے یوزلی ڈراپ آؤٹ. سو اف دیز ریپیٹیشنز اینڈ دیز ڈراپ آؤٹس کین بی ریڈیوسڈ اینڈ اٹ کین بی انشورڈ ونس اے چائلڈ enters in a stream of education, then he stays there for 5 years,
اس سے بھی یہ ریپیٹیشنز کم ہونے سے بھی کاسٹ کنٹرول ہو جائے گی. بیکاز ہوتا یہ کہ جب ریپیٹیشنز ہوتی ہیں اور ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں اس میں ایڈمنسٹریٹو پرابلمز آ جاتی ہیں, اس میں پیپر ورک بڑھ جاتا ہے, کاغذی کام جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے, سرٹیفکیشنز کرنی پڑتی ہیں, اس سے جو ٹیچر پہ لوڈ ہے, کیونکہ پرائمری اسکول میں یوزلی فل ٹائم ایڈمنسٹریشن اسٹاف اتنا نہیں ہوتا, موسٹ آف دا ٹائم اٹ از دا ٹیچر ہو از ڈوئنگ دی ایڈمنسٹریٹو ورک. So because of the repetitions and dropouts, his administrative workload increases. اس کی وجہ سے ایک تو ان کے پاس ٹائم سکویز ہو جاتا ہے, جو وہ ٹائم بچوں کو پڑھائی پہ دے رہے ہیں اب انہیں وہ ایڈمنسٹریٹو ورک میں کرنا پڑے گا, اس لیے کاسٹ آف ٹیچنگ اینڈ دا کوالٹی آف ٹیچنگ بوتھ سفر. Another way basic education is to use low cost and low maintenance construction technology. یہ امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ کنسٹرکشن اگر لو کاسٹ اور لو مینٹیننس طریقے سے نہ کی جائے تو پھر اب جیسے ہمارا ملک ہے, یا مونسون آتا ہے, بارشیں ہوتی ہیں, تو اکثر آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا, میڈیا پہ سنا ہوگا کہ اسکول کی دیوار گر گئی بارشوں میں, اور اگر انفارچونیٹلی وہاں بچے بھی موجود ہوں تو کیجولٹیز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے, اور اگر بچے موجود نہیں بھی ہیں تو پھر بھی بلڈنگ کا لاس ہوتا ہے, مٹیریل کا لاس ہوتا ہے, اکوپمنٹ کا, فرنیچر کا, ان سب چیزوں کا لاس ہوتا ہے. سو بہتر یہ ہے اسپیشلی جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں جو ارتھ کو ایک زون میں آتے ہیں کہ وہاں پر اس طرح کے اسکولز اور اس طرح کی بلڈنگ بنے جو ان ایریاز کے لحاظ سے ارتھ کو ایک ود اسٹینڈ کر سکیں, اور جنرلی ان کی مینٹیننس, ان کی صفائی, ان کی دیکھ بھال کرنا جو ہے وہ الگ سے ایک ایکسپینس نہ بن جائے, بلکہ وہ منیمم ایکسپینس کے اندر اور منیمم ایفرٹ کے اندر مینٹین ہوتا رہے. Another technique is یوزلی ہمارے کنٹری میں یہ پرابلم ہے, اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کی سیٹ آف پرابلمس کافی ملتے جلتے ہیں, کیونکہ حالات ایک جیسے ہوتے ہیں, پاورٹی زیادہ ہے, اس میں جو سائیکی اور ذہن ہے ماں باپ کا وہ ایک خاص طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے. تو بچوں کو ہمارے ہاں جب بھیجا جاتا ہے پرائمری ایجوکیشن کے لیے تو وہ یوزلی 5, 6, 7 سال کے ہو چکے ہوتے ہیں. سو اف دس ایج کین بی ریڈیوسڈ, the age of sending children to the school, if this can be reduced, younger بچے اگر آنا شروع ہوں پرائمری اسکول میں تو ینگر بچوں کو پڑھانا, ان کو ایجوکیٹ کرنا ایک تو ایزی ہے بنسبت بڑے بچوں کے. دوسرا یہ ہے کہ زیادہ ایکسپینسو یا مہنگا ٹیچنگ مٹیریل بھی نہیں چاہیے ہوتا ان کے لیے. ان کو آپ نے شروع میں کوئی کتابیں تو پڑھانی نہیں, تو اگر انٹری لیول کم کر دیا جائے ایج, تو اس سے 2 فائدے ہیں. ایک تو بچوں کی ایجوکیشن جلدی شروع ہو جائے گی, دوسرا پیرنٹس کے اوپر سے جو بوجھ ہے ان کو گھر رکھنے کا اور گھر میں ان کو پری پرائمری ایجوکیشن دینے کا, جو پاسبل نہیں ہے جب تک کہ پیرنٹس خود ایجوکیٹڈ نہ ہوں, وہ جو برڈن ہے, بوجھ ہے, جو پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے, وہ شفٹ ہو جاتی ہے پھر ٹیچرس پہ. تو ٹیچرس کے لیے ان نسبتاً ینگر بچوں کو پھر آگے لے کے چلنا ایزی ہو جاتا ہے, بیکاز بائی دا ٹائم دے ریچ 5-6 years of age they already are proficient in basics like counting ہے یا numeracy ہے یا alphabets ہیں, وہ اس سٹیج سے گزر چکے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد جب وہ 5-6 سال میں آتے ہیں تو they have moved into class 2 اور class 3, اور وہاں سے ان کا جو سائیکل ہے, سلسلہ ہے, وہ چلتا رہتا ہے. That is another way of reducing the unit costs of primary education in the long run. اس کے علاوہ the important thing is, and that is easy to say but very difficult to do, but this is an important point, اس لیے اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے, اس کو نوٹ کر لیجئے کہ جب تک ایجوکیشن, پرائمری ایجوکیشن کا لنک پروڈکٹیو ورک کے ساتھ نہیں بنے گا ہماری سوسائٹی میں, جب تک ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ پرائمری ایجوکیشن حاصل کرنے سے یا ایڈلٹ ایجوکیشن حاصل کرنے سے جو یہ بچے ہیں یا جو یہ اصحاب و خواتین ہیں, ان کے فیوچر میں امپلائمنٹ اپرچونٹی کیا ہے, کیونکہ جب تک یہ لنک ہم ڈیولپ نہیں کر پائیں گے تب تک پرائمری ایجوکیشن ول اونلی ریمین این ایکٹیویٹی. دیر ول بی پیپل اور دیر ول بی چلڈرن سٹنگ ان دا کلاسز, لیکن وہ صرف کلاس کا نمبر بھرا ہوگا, انرولمنٹ ہوگی, پر ان کو کوئی فیوچر اپرچونٹی نظر نہیں آئے گی, دے ول ڈراپ آؤٹ. اور جو پرائمری ایجوکیشن کا ایک تھرسٹ, ایک ویو ڈیولپ ہونی چاہیے, وہ ہم ڈیولپ نہیں کر پائیں گے. اور اگر غور کریں maybe our inability to develop primary education at grassroots levels in our country is probably because of this reason. اس کے علاوہ government needs to be extremely
vigilant in developing, ایک تو جیسے ہم نے کہا links between education and productive work, and then also developing the teachers, the constant upgrading of teachers, ان کی development, the curriculum changes, innovations, making education relevant to community needs. اس میں پہلے تو ہم نے کہا employment سے related ہو ایجوکیشن, employment کے chances بڑھیں. اب certain communities کی اپنی اپنی نیڈز ہیں, جیسے ہمارا NWFP کا علاقہ ہے, اس میں کچھ علاقہ پہاڑی ہے, کچھ علاقہ بالکل ریموٹ ہے جہاں موسم ایکسٹریم فارم میں سردیوں میں چلے جاتا ہے. پھر ہمارے سندھ کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں, پنجاب کی اپنی, ہر علاقے کی اپنی اپنی کمیونٹی کی ریکوائرمنٹس ہیں. اسی طرح دنیا میں بھی ہے, کہیں پر ایڈز بہت زیادہ ہے, کہیں پر ایپیڈیمکس بہت زیادہ پہ ہیں. سو ان علاقوں کے مطابق کہیں پہ جاب اپرچونیٹیز, انڈسٹریل بیلٹس ہیں, تو ہمیں بھی اپنی ایجوکیشن سسٹم کو, اپنی پرائمری ایجوکیشن کو کمیونٹی کی نیڈس کے اور کمیونٹی کے کنسرنس کے ساتھ ساتھ ڈیولپ کرنا ہے, اف وی وانٹ ٹو میک اٹ اے یوزفل اینڈ ریئلی انٹیگریٹڈ ایجوکیشن. ادروائز پھر جیسے میں نے پہلے عرض کیا, ایک ایکٹیویٹی تو ہم کرتے رہیں گے پرائمری ایجوکیشن کی, لیکن اس کے فوائد, اس کے ریئل بینیفٹ جو ہیں وہ ہم حاصل نہیں کر پائیں. اب ہم جو بات کر رہے ہیں دیٹ ایکچولی کالز فار, اور دیٹ ایکچولی ڈیمانڈز and takes our attention towards need for developing an integrated approach for primary education. اور اس میں انٹیگریشن یہ نہیں ہے صرف کہ ہم ایجوکیشن کو کام کے ساتھ ریلیٹ کر دیں. اصل چیز یہ ہے کہ if we can link education with positive attitude towards employment and entrepreneurship. اب اس میں دیکھیں, جب ہم ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف امپلائمنٹ کی بات تو نہیں کر رہے. We are also concerned about the health of the individual. We are concerned about his physical health. We are concerned about his mental health. We are concerned about his longevity, standard of living, job, business. یہ ساری جو نیڈز ہیں ان کو ایجوکیشن کے ساتھ لنک کرنا از اے بگ چیلنج, کیونکہ اس میں بیسیکلی آپ نے کتابوں میں تو یہ چیزیں نہیں دینی, کتابوں میں ٹیکسٹ میں آئیں گی, لیکن جو ٹیچرز کا ایٹیچیوڈ ہے, جو آپ کا ٹیکسٹ ہے, جو کریکولم ہے, وہ بالکل ان لائن ہو کہ یہ جو بچہ ہے اس کو ہم نے امپلائمنٹ, انٹرپرینورشپ, ہیلتھ نیڈز, ان تمام چیزوں سے متعارف کرانا. اسی طرح اس کو اپنی ریئل ہسٹری سے متعارف کرانا. جو ہماری باقی کے علوم ہم پڑھاتے ہیں, پاکستان اسٹڈیز ہیں, سوشل اسٹڈیز ہیں, اسلامیات جو بعد میں بچے پڑھتے ہیں, ان کو ان ساری چیزوں کی طرف ان کا ایک ایٹیچیوڈ ڈیولپ کرنا ہے, ان کا ایک شوق, ان کا ایک پیشن ڈیولپ کرنا. اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا, ریلیونٹ ایشوز کو اجاگر کرنا ضروری ہے کہ ہم بچوں کو ٹریفک سینس پرائمری لیول پہ دیں, ہم بچوں کو انوائرمنٹ کی سینس, ماحول کیا چیز ہے, اور اس ماحول کو ایک بچے کے پوائنٹ آف ویو سے ہم کس طرح کلین رکھ سکتے ہیں, کس طرح صاف رکھ سکتے ہیں. اور اگر ہم کلین یا صاف نہیں رکھیں گے تو اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے, اس بچے کی آنے والی زندگی پہ اس کا کیا اثرات ہوں گے, اس بچے کی فیملی پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے, اس بچے کی کمیونٹی, اینڈ دین الٹیمیٹلی دا کنٹری, اینڈ ان دا لانگ رن دا ہول ورلڈ, اس پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے بچوں کو دینی, بیکاز ہم جتنی بھی نالج بچوں کو دے دیں, ہم جتنی بھی اسکلز بچوں کو دے دیں یا بڑوں کو دے دیں, وہ تب تک ریئلی یوز نہیں ہوں گی اگر ہم ان کے ساتھ ساتھ ایٹیچیوڈ نہیں دیتے, بیکاز نالج اینڈ اسکلس ول گو ویسٹ. اب اس کی میں آپ کو اگزامپل ایک دیتا ہوں. فرض کریں ہم دیکھتے ہیں ٹریفک میں, وی سی دیٹ پیپل بریک ٹریفک لاز, وی سی پیپل بریکنگ ٹریفک سگنلس اینڈ بریکنگ دا گیو وے لاز, دیکھتے رہتے ہیں. اب وہ سارے لوگ تو ماشاء اللہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ان کے پاس نالج بھی ہے, ڈرائیونگ کی, ڈرائیونگ لائسنس سب ہوتے ہیں لوگوں کے پاس, ان کے پاس اسکلز بھی ہیں ڈرائیونگ کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نالج اور اسکلز پھر اچھی ڈرائیونگ کے لیے کافی نہیں. جو اصل چیز چاہیے اچھی ڈرائیونگ کے لیے, دیٹ از این ایٹیچیوڈ ٹورڈ سیف ڈرائیونگ. اور جب تک وہ ایٹیچیوڈ ڈیولپ نہیں ہوگا, ہم جتنی مرضی ایکسپرٹ ڈرائیور لیں, جتنے مرضی ان کو نالج ہو, ان کو اسکلز ہوں, وہ پہاڑی علاقوں میں چلا سکیں, میدانی علاقوں میں چلا سکیں, ہر جگہ چلا سکیں, لیکن وداؤٹ این ایٹیچیوڈ ٹورڈ سیف ڈرائیونگ تو پھر ہماری بات نہیں بن رہی. دین وی آر ناٹ پروڈیوسنگ سیف ڈرائیورس. اس طرح کسی بھی چیز میں جب تک ہم ایٹیچیوڈ ڈیولپ نہیں کرتے, یعنی رویہ ڈیولپ نہیں کرتے,
تب تک اس چیز کو ریئلی اس سے بینیفٹ لینا پاسبل نہیں. ہم ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں, اگین وی کین ہیو بیسٹ فیسلٹیز اراؤنڈ اس, وی کین ہیو بیسٹ ہاسپٹلز ان اے کمیونٹی, بٹ if the individuals lack that approach towards health, اگر ان کے پاس وہ ایٹیچیوڈ نہیں ہے, اگر وہ پھر بھی گندگی پھیلاتے ہیں, چیزوں کو پھینک دیتے ہیں راستے میں, کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتے, کھانے کے بعد ہاتھ نہیں دھوتے, تو پھر ہم ان تمام ایکسپینسو چیزیں, ہسپتال, پروجیکٹس, ان کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ہو سکتا ہے if the individual has a developed attitude for health care in him or her. تو اس لیے جو ایٹیچیوڈ ڈیولپ کرنا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ ایٹیچیوڈ نہ صرف تعلیم کی طرف ہے بلکہ وہ بزنس کی طرف بھی ہے, جاب کی طرف بھی ہے, سیوک سینس کی طرف بھی ہے, انوائرمنٹ کی طرف بھی ہے, ریلیجن کی طرف بھی ہے, اور صحت کی طرف بھی ہے, کہ ہم جو بچے کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں دنیا سے ود دی الٹیمیٹ آبجیکٹو دیٹ ہی ول بیکم اے فنکشننگ پراپر ہیومن بینگ. یہ اگر ہم ذہن میں نظریہ رکھیں تو پھر ظاہر ہے ہم صرف ایجوکیشن یا نیومریسی یا الفابیٹس یا اے بی سی الف بے پہ تو نہیں پھنس جائیں گے. دین وی ول ٹرائی ٹو بلڈ دی ایٹیچیوڈ. ایٹیچیوڈ بلڈ کرنے کے لیے جو ہمیں ٹیچرس چاہیے وہ بھی ٹیچر ہمیں پھر اس طرح کے چاہیے who understand a bit of child psychology, who understand that this is a very delicate age of the child from 5 to 7 years, اور اس میں ہم جو چیزیں ان کو سکھا رہے ہیں, جو چیزیں ہم ان کو پڑھا رہے ہیں, جو چیزیں ہم ان کو بتا رہے ہیں, وہ ان کے مائنڈ پہ امپرنٹ ہو جانی ہے, ناٹ اونلی دوز ورڈس بٹ دیٹ ایٹیچیوڈ ایز ویل. کہ اگر ماسٹر صاحب یا ٹیچر صاحبہ جو ہیں وہ بچوں کو پڑھا تو رہی ہیں یا پڑھا تو رہے ہیں, لیکن ایک طرف وہ خود بچے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماسٹر صاحب تو کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے, ہم سے گھروں سے چیزیں منگواتے ہیں, ہم سے کام کرتے ہیں, تو پھر جو ایٹیچیوڈ ہم ان بچوں کو دے رہے ہیں یا ان بچوں کو جو ہم بیہائنڈ دا لائنز سکھا رہے ہیں وہ تو یہی ہے کہ دس از این ایکٹیویٹی جس کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہیں, جس کا کوئی ریئل بینیفٹ تو نہیں ہے, لیکن اگر ہم انہیں یہ دکھاتے ہیں تھرو آور ٹیچرس, اف دے بیکم رول ماڈلس دین چائلڈ اور دا چلڈرن ول گیٹ انسپائرڈ. کیونکہ وہ گھروں میں شاید وہ انسپریشن ان کو اس لیے نہیں ملتی بیکاز موسٹ آف دا ٹائم وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اسمال ٹاؤنز اینڈ ولیجز دین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دوز فیملیز جہاں پیرنٹس خود بھی اتنے ایجوکیٹڈ نہیں. سو وہ ان کو ایک ایجوکیشن کا جو شوق پیشن ہے وہ انسپریشن انہوں نے اپنے ٹیچروں سے لینی. تو اگر ٹیچرس اور اسسٹنٹ ٹیچرس, اور اس میں دیکھیں کوالیفیکیشنز ڈونٹ میٹر, اگین دی ایٹیچیوڈ میٹرس. اف یو کین پریپیئر اسسٹنٹ ٹیچرس ود گڈ ایٹیچیوڈ, یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ ایک ہسپتال میں پیرامیڈیکل سٹاف یا نرسنگ سٹاف اگر اچھا ہے تو پھر ڈاکٹروں کی آپ کو ہر وقت ضرورت نہیں پڑے گی. یو ول اونلی نیڈ ڈاکٹرز وین اے کمپلیکیشن arises. ادروائز جو روٹین میٹرز ہیں وہ گڈ پیرامیڈکس مینج آن دیئر اون. اسی طرح اسسٹنٹ ٹیچرز اور جو سپورٹ اسٹاف ہے ٹیچنگ کا, اف دے ہیو این ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ریزنگ اینڈ ٹورڈز گائیڈنگ دی چلڈرن, ٹورڈز گیونگ دیم این ایٹیٹیوڈ, تو پھر ریئلی وہ جو سنو بال افیکٹ ہے جس کی وجہ سے چینج نظر آئے گی سوسائٹی میں, وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے. تو ایک تو انٹیگریٹڈ اپروچ کا مقصد یہ ہے کہ وی انٹیگریٹ ایجوکیشن ود آل ادر فیسٹس آف ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. یہ وہی فیسٹس ہیں جو ہم نے کورس کے شروع میں آپ سے ڈسکس کیے تھے. اس میں فزیکل ڈیولپمنٹ بھی آتی ہے, جس میں مینٹل ڈیولپمنٹ آتی ہے, سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ ہے, ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے, اور ہیلتھ کی جو پوری تھیم ہے اس کی ڈیولپمنٹ. اس کے علاوہ a good deal of flexibility is required from governments. Now please note that government کی major responsibility ہے when we talk about human resource development, obviously اس میں the major stakeholder is government. تو گورنمنٹ کی responsibility یہ بھی ہے کہ they are flexible in terms of experimenting with diversified curriculums. اب ہم ایک ہی کریکولم پڑھاتے ہیں اگر آئیں گے 50 سال سے, 60 سال سے, 40 سال سے, تو زمانہ جو ہے وہ 50-60 سال پہلے والا تو نہیں ہے, جو چینج ہوتا جا رہا ہے. So we need to make it according to the times of the particular. جب ہم پڑھا رہے ہیں 70s میں ایک فرق ٹائم تھا, 80s میں فرق ہے, اب ٹیکنالوجی کا دور ہے, انفارمیشن کا دور ہے, کمپیوٹرز کا دور ہے. سو اگر ہم اس کو اپنے کریکولا کو ساتھ نہیں لائیں گے ٹائم کے, تو ہمارے بچے جو ہم پڑھائیں گے وہ پھر پیچھے رہنا شروع ہو جائیں گے. تو اگین ہمیں اس میں ڈائیورسٹی چاہیے, ہمیں اس میں چینجز چاہیے, فلیکسیبلٹی چاہیے, ٹیچنگ میتھڈالوجی میں فلیکسیبلٹی چاہیے.
ہمیں وہ جو یونیلیٹرل ون وے ایجوکیشن ہے جس میں بچوں کو، ٹھیک ہے آپ بچوں کو انوالو تو پرائمری لیول پہ کم کرتے ہیں، بٹ اسٹل یو میک دی ہول ایپیسوڈ اور یو میک دا ہول کلاس انٹرسٹنگ فار دیم. ابھی تک ہم موسٹلی اگر دیکھیں ہمارے پرائمری ایجوکیشن میں کوئی انٹرسٹ نہیں بچوں کو نظر آتا، وہ بھاگتے ہیں اسکول سے. لیکن اگر ان کو وہ انٹرسٹ ہم کریٹ کر کے دے سکیں تھرو ٹیچرز، تھرو دا اسکول سسٹمس، تو پھر وی ول سی دیٹ دیئر ڈراپ آؤٹس اینڈ دیئر ریپیٹیشنز ڈیکریزز. اسی طرح کمیونٹی اور پیرنٹل انوالومنٹ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی پرائمری اسکول لیول پہ. پیرنٹ ٹیچرز کی میٹنگ ہو رہی ہوں، ٹھیک ہے جو پرائیویٹ اسکولز ہیں شہروں میں ہیں وہاں پر تو یہ چیز ہوتی ہے، لیکن جو گورنمنٹ کے اسکولز ہیں چھوٹے علاقوں میں، وہاں پر ماں باپ کو یا گارڈینس کو بالکل اسکول کے ساتھ ان کا کوئی ٹچ نہیں ہوتا. اور جب تک اسکول اور پیرنٹس مل کے اکٹھے بچوں کو ڈیولپ نہیں کرتے تب تک یہ بڑا مشکل ہے. بیکاز امیجن دی پریشر آن چائلڈ دیٹ ہی از اٹینڈنگ اسکول جہاں پر ان کی ڈائریکشن اس طرف لگائی جا رہی ہے، دین دے کم بیک ہوم، اور کیونکہ اسکول کا اور گھر کا کوئی آپس میں لنک نہیں ہے اس لیے گھر کی ڈائریکشن ادھر جا رہی ہے. اب بچہ کہاں جائے؟ بچہ کیا وہ اسکول کو فالو کرے، کیا وہ گھر کو فالو کرے؟ تو اگر اسکول میں اور گھر میں ونس اے کوارٹر یا ونس اے 3 months ان کا آپس میں کوئی انٹریکشن ہوتا ہے، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہیں، یا اسکول کا اسٹاف بچوں کے گھر میں چلے جاتا ہے، ان کے چھوٹے علاقے میں تو پتہ ہوتا ہے موسٹلی گھروں کا، اس سے ایک یونیفائڈ ویژن یا یونیفائڈ گول ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گے. ایٹ لیسٹ پیرنٹس کو پتہ چل جائے گا اسکول کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے، اسکول والوں کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا پیرنٹس کی پرابلمز یا پیرنٹس کے کنسرنز کیا ہیں. اس طرح سے مل کے یہ کام جو ہے یہ چلتا رہے گا. اور اس میں ساتھ کمیونٹی کی انوالومنٹ بھی ضروری ہے تاکہ کمیونٹی کی نیڈز اسیس کی جا سکیں کہ اس پرٹیکولر کمیونٹی کی سب سے امپورٹنٹ نیڈ پینے کا صاف پانی. تو اٹ شوڈ بی انشورڈ دیٹ ہائیجین اینڈ کلین واٹر، یہ جو ٹاپکس ہیں یہ اگر کریکولم میں نہیں بھی ہیں تو ان کو ٹیچرز جو ہیں وہ کلاس میں لے کے آئیں، ان کو بچوں کو کچھ دکھائیں، اس کے اوپر کچھ مٹیریل دکھائیں، کچھ اگر آڈیو ویژول فیسلٹیز نہیں ہیں تو چارٹ بنا کے بورڈز پہ ڈرائنگز دکھا کے تصویریں دکھا کے ان کو احساس دلائیں کہ اگر پانی صاف ہوگا تو اس کے کیا کیا فوائد رائٹ دیر اینڈ دین اس کمیونٹی کو حاصل ہو سکتے ہیں. اینڈ آبویسلی the employment of field staff of the education department and other employees of education department will go a long way in developing that culture of primary education where it prospers، جہاں پر اس کا ایکچولی فائدہ ہے، کیونکہ ہم پریپیئر کر رہے ہیں بچوں کو پرائمری سے سیکنڈری سٹیج میں لانے کے لیے. تو یہ ہم موٹیویشن جو ان میں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، شوق یا پیشن جو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں فار ایجوکیشن، یہ تبھی پاسبل ہو سکے گا اگر ہمارے اسکولز میں انوائرمنٹ اور ٹیچرز اور کریکولم are creating that passion or interest in the students. Now from primary education, as we have seen, it is the basic, not only the basic human right, it is the basic requirement for any country to prosper that its young generation is educated. یہیں پر ہم ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں which is our next topic of discussion, and that is related with primary education, and that is called adult education، جس کو ہم تعلیم بالغاں کہتے ہیں. ایڈلٹ ایجوکیشن کو جو لٹریچر میں ڈیفائن کیا گیا ہے، that is it is the education of those who have terminated the initial cycle of education commenced in childhood and those who have never passed through such an initial cycle. یعنی وہ لوگ جنہوں نے بچپن میں پرائمری ایجوکیشن شروع کی اور جیسا ہم نے ڈسکس کیا بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، انٹرسٹ چھوڑ دیتے ہیں، یا ان کے فائنینشیل سرکمسٹانسز حالات اجازت نہیں دیتے کہ وہ ایجوکیشن کو کنٹینیو کر سکیں، تو وہ ایڈلٹ جنہوں نے بچپن میں ایجوکیشن شروع کی سائیکل اور پھر اس کو چھوڑ دیا، یا جنہوں نے کبھی بھی ایجوکیشن حاصل ہی نہیں کی، ایڈلٹ ایجوکیشن ان کی تعلیم و تربیت ہے، ان کی ایجوکیشن. ایڈلٹ ایجوکیشن میں ٹیکنیکلی کہا جاتا ہے کہ اٹ از پاسبل ٹو پرووائڈ ایڈلٹ ایجوکیشن وداؤٹ لٹریسی بائی یوزنگ میڈیا اینڈ ادر فارمز آف کمیونیکیشن. کیا آپ لوگوں کو، بالغوں کو جو تعلیم بالغاں فراہم کرتے ہیں وہ آپ میڈیا کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ لٹریٹ ہوں یا پڑھنا لکھنا پہلے سے جانتے ہوں یا پڑھنا لکھنا انہیں آتا ہو. لیکن اصل میں جو پریکٹیکلی دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایڈلٹ ایجوکیشن وداؤٹ لٹریسی ڈز ناٹ ایلیویٹ دی ایڈلٹ فرام ڈپینڈنسی. دیکھیں، آپ جب تک ایک بالغ کو پڑھنا لکھنا نہیں سکھائیں گے تب تک جو اس کی ڈپینڈنسی ہے پڑھنے لکھنے کے لیے دوسروں پہ،
اس سے تو ہم اس کو ایلیویٹ نہیں کر سکیں گے، اس سے تو ہم اس کو باہر نہیں نکال سکیں گے. تو جب تک ہم یہ مجبوری جو ہے ڈپینڈنسی کو نہیں ختم کرتے تب تک ایڈلٹ ایجوکیشن کا ریئل بینیفٹ نہیں ہے. اس لیے ایڈلٹ لٹریسی از سینٹرل تھیم اور اے سینٹرل ایشو ٹو ایڈلٹ ایجوکیشن. کہ اگر ہم یہ کہیں کہ تعلیم بالغہ میں ہم ان کو ملکوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں، دنیا میں کانٹیننٹس کتنے ہیں یہ بتا دیتے ہیں، دنیا میں سمندر کتنے ہیں، ان کانٹیننٹس کے اندر مختلف ملکوں کے ویدرز کیا ہیں، ان کی کرنسیاں کیا ہیں، یا پاکستان کے پرائم منسٹرز کتنے تھے، ہم ان کو جنرل نالج دے دیں وداؤٹ لٹریسی، تو اس کا کوئی خاص امپیکٹ ان ایڈلٹس کی لائف پہ نہیں ہوگا جب تک وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ اپنے اون پہ لکھ پڑھ سکیں. کیونکہ ایجوکیشن کا مطلب ہے لوگوں کو ایک غلامی سے نجات دلانا. وہ غلامی کس چیز کی؟ وہ غلامی جہالت کی. کیونکہ جب جہالت ہوتی ہے، اگنورینس ہوتی ہے، تو پھر آپ ڈپینڈنٹ ہیں لوگوں، اور ڈپینڈنسی غلامی. کیونکہ اگر آپ خود اپنے ڈیسیژن اپنے آپ نہیں بنا سکتے ٹو دی ایکسٹینٹ کہ آپ اپنی جاب بھی خود نہیں ڈھونڈ سکتے اپنے اون پہ، آپ اپنی مرضی سے کسی پولیٹیکل لیڈر کو الیکٹ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر تو آپ ٹوٹل اندھیروں میں وہ زندگی ہوگی نا. انہی اندھیروں سے نکالنا باہر زندگی کو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا ایک بیسک ایم ہے، بیسک آبجیکٹو ہے. اس لیے ایڈلٹ ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسس ہمیں دینا ہوگا، کیونکہ بچوں کی ایجوکیشن تو ہمیں ہر جگہ پرائمری اسکول بھی نظر آتے ہیں. وی سی میڈیا ٹاکس اباؤٹ پرائمری ایجوکیشن، گورنمنٹ ٹاکس اباؤٹ پرائمری ایجوکیشن، نیوز پیپرز ٹاک اباؤٹ پرائمری ایجوکیشن، لیکن تعلیم بالغاہ کے اوپر یا ایڈلٹ ایجوکیشن کے اوپر ہمیں اتنا تھرسٹ یا ایمفیسس یا کمٹمنٹ نظر ہی نہیں آتی. اور ابھی ہم اسٹیٹسٹکس دیکھیں گے کہ کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں ایڈلٹ جو تعلیم سے محروم. ہمارے ملک میں کتنے لوگ ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، جو اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ڈپینڈنٹ ہیں لوگوں کے اوپر. تو اس لیے لٹریسی، پڑھنا لکھنا ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے ایڈلٹ ایجوکیشن کی، اور اس سے ہم منہ نہیں موڑ سکتے. ہمیں پڑھانا ہی پڑے گا اپنے ایڈلٹس کو if we really want to give them skills, if we really want to elevate them from a status of reactiveness to a status of proactiveness. ایڈلٹ ایجوکیشن میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس کو ہم نہیں بھلا سکتے، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایجوکیشن جو ہوتی ہے کسی بھی ملک میں، وہ اس ملک کی نیشنل آئیڈیالوجی اور ایک نیشنل فلسفی کے ساتھ میچ کرتی ہے. جیسے ہم نے، آپ کو یاد ہوگا، وی ٹاکڈ اباؤٹ نیپال، ہم نے نیپال کی اگزامپل دی تھی، اور ہم نے وہاں گراس نیشنل ہیپینس کی بات کی تھی کہ نیپال میں انہوں نے کوشش یہ کی تھی کہ جو بدھسٹ ویلیوز ہیں ان کو ہیپینس کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے. وین وی ٹاک اباؤٹ اسلامک کنٹریز، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامیات کے سبجیکٹ کو اور اسلامک ویلیوز کو انکلکیٹ کیا جاتا ہے، انٹیگریٹ کیا جاتا ہے ایجوکیشنل اسٹریم کے ساتھ، بیکاز ہماری نیشنل آئیڈیالوجی، ہماری نیشنل فلسفی از روٹیڈ اراؤنڈ اسلام. سو اسی طرح جو ایڈلٹ ایجوکیشن ہے اس میں بھی جب تک ہم اپنی نیشنل آئیڈیالوجی اور اپنی فلسفی، دی اسپرٹ آن وچ اینی کنٹری از بیسڈ، جب تک ہم اس کا خیال نہیں کریں گے تو پھر ہم آئسولیشن میں ایڈلٹ ایجوکیشن فراہم کر رہے ہوں گے. اس کا ہماری کنٹری کو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا ڈائریکٹ بینیفٹ میکرو لیول پہ تو ملک کو نہیں آئے گا، کیونکہ ملک کی جو سوچ ہے، ملک کی جو فلسفی ہے، اس کو ہم نے پیچھے کر دیا اور ہم نے صرف لٹریسی دے دی ایڈلٹس کو، تو پھر ہمیں اتنا فائدہ حاصل نہیں ہوگا جتنا ہمیں ہونا چاہیے. اب ایڈلٹ ایجوکیشن یا ایڈلٹ لٹریسی کے کچھ خاص بینیفٹس ہیں جس کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ لٹریسی ہیلپس ان ہیونگ ایکسیس ٹو انفارمیشن. اب انفارمیشن اباؤٹ واٹ؟ انفارمیشن اباؤٹ ویریس ایسپیکٹس relating to one's needs irrespective of the field to which one belongs. کہ آپ لوگوں کی جو سوچ ہے وہ اوپن کر دیتے ہیں اور ان کو اپنی ویریس نیڈس اور ویریس ایسپیکٹس آف دیئر نیڈس کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے with literacy one can acquire more knowledge that makes one eligible for higher level opportunities which in turn improves the standard of living. کہ آپ نے ایڈلٹ ایجوکیشن شروع کی ایڈلٹ بالغ ہونے کے بعد، اس کی وجہ سے آپ کو ہائر لیول کی اپرچونٹیز جاب میں، کام میں ملیں،
تو آپ کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ امپروو ہو گیا. اگر اس ایڈلٹ ایجوکیشن نے آپ کے کام میں, آپ کی جاب میں آپ کی انکم کو بڑھایا ہے تو نیچرلی آپ کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ امپروو ہوگا. اب جب اسٹینڈرڈ آف لیونگ امپروو ہوگا تو اس کے ڈائریکٹ بینیفٹس یہ ہیں کہ آپ کی ہیلتھ امپروو ہو سکتی. اگر سوچ کو ہم نے لنک کیا ہوا ہے, اگر ہم نے ایڈلٹ ایجوکیشن کی تھیم یہ بنا رکھی ہے کہ ہم جب اسٹینڈرڈ آف لیونگ چینج ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں کہ آپ چیزیں صرف خریدنی شروع کر دیں, بلکہ یہ کہ پھر آپ اپنی صحت کا خیال کریں, وقت پہ اپنا آپ میڈیکل چیک اپ کرائیں, اپنے بچوں کو ٹیکے لگوائیں, ان کو پڑھائیں. سو یہ ساری کی ساری جو فیسٹس ہیں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے, ان کی ڈیولپمنٹ کا آغاز ہو سکتا ہے ایڈلٹ لٹریسی سے. اٹ کین آلسو ہیلپ اے پرسن ٹو میک ڈیسیژنس دیٹ آر اسینشیل فار ہم اور ہر ٹو میک, لیکن ان ڈیسیژنس کے لیے بیکاز آف لیک آف ایجوکیشن دوز پیپل آر اسٹل ڈیپینڈنٹ آن ادرز. اب وہ ڈیسیژن کون سے, جیسے ہم نے پہلے عرض کیا, ڈیسیژنس may be again relate to health conditions like getting a medical checkup. ہسپتال گئے یا ڈاکٹر صاحب کے یا پیرامیڈک کے پاس بیسک ہیلتھ یونٹ میں گئے, بلڈ پریشر چیک کرایا, پتہ چلا زیادہ ہے یا نارمل بھی ہے, تو پتہ چلا ہے خاص ایج جو آ رہی ہے اس میں فلاں چیزیں جو ہیں یہ کم کر کھانی, گھی چکنائی ان کو کم کرنا ہے, ایکسرسائز ورزش واکنگ کو بڑھانا ہے, سبزیاں فروٹ پھل جو فائبر ہے اس کو بڑھانا ہے, اور ساتھ میں شوگر پہ نظر رکھنی ہے, بلڈ میں شوگر تو نہیں آ رہی. تو یہ ساری چیزیں تبھی آئیں گی. اب گھروں میں آ کے تو اٹ از ناٹ پاسبل دیٹ آل دا ٹائم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پیپل آر کمنگ ٹو وزٹ پیپل اینڈ چیکنگ دیئر بلڈ پریشر اینڈ لسننگ ٹو دیئر چیسٹ. یہ تو پاسبل نہیں ہے. تو اتنی موٹیویشن ہمیں لوگوں میں کریٹ کرنی کہ وہ خود جائیں اور ڈسپینسریز میں, ہیلتھ یونٹس میں, ہاسپٹلز میں, اور اپنے آپ کو چیک اپ کے لیے پیش کریں, تاکہ جو بیماریاں بعد میں بڑی بنی ہیں ان کو انیشیل سٹیج پہ پکڑا جا سکے, ان کو انیشیل سٹیج پہ ڈائگنوز کیا جا سکے. امپورٹنٹ اس میں جو ہیں کئی قسم کے کینسرز ہیں لائک بریسٹ کینسر, وہ اگر ارلی فارم پہ اگر اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا جائے اور خواتین کو یہ اسکل دے دی جائے کہ ہاؤ ٹو ایگزامن دیم سیلوز, کیونکہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے یہ روٹین ہونی چاہیے کہ خواتین ایگزامنز دیم سیلوز, اور اگر انہیں کوئی میس یا گلٹی فیل ہوتی ہے تو دین دے امیجیٹلی دے ڈونٹ اگنور اٹ. یہ ساری چیزیں تبھی پاسبل ہیں اگر ہم لوگوں کو ایڈلٹس کو بھی لٹریسی پرووائڈ کریں. لٹریسی نہیں دیں گے تو دین دے ول اگنور اٹ, دے ول ٹائم ٹیسٹڈ جو ان کے اپنے طریقے ہیں, اینڈ وی کانٹ بلیم دیم, کیونکہ وہ تو اس چیز سے آشنا نہیں ہے, وہ تو اس چیز کو جانتے نہیں. تو جو جس چیز سے وہ واقف ہیں, جس چیز کو وہ کرتے آ رہے ہیں, وہ اس کو پرسیو کرتے رہیں گے. دے ول کنٹینیو گوئنگ ٹو انکوالیفائڈ پیپل, دے ول کنٹینیو ڈوئنگ تھنگز وچ ول ناٹ گیو دیم بینیفٹس, جب تک ہم ان کو علم سے روشناس نہیں کرا سکیں. اسی طرح ایک تو ہیلتھ ریلیٹڈ ڈیسیژن ہے, اکنامک ایکٹیویٹیز, کہ میں نے کون سی ایکٹیویٹی کرنی ہے. آج کل کے زمانے میں کیا چلے گا, کیا میں وہی کرتا رہا ہوں جو میرے باپ دادا ان کے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں, اور شوڈ آئی ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ. یہ وہ امپورٹنٹ سوال ہیں جو جب تک ہم اپنی قوم کے ذہن میں ان کو نہیں ڈالیں گے تب تک ہماری قوم کی ذہنی ڈیولپمنٹ یا ذہنی نشو و نما نہیں ہوگی, اور ہم ایز اے نیشن پروگرس نہیں کر سکتے. اٹ از ناٹ پاسبل that we have 25-30% of people who are educated, ان میں سے کچھ highly educated ہیں اور باقی 50-60% جو ہیں ایجوکیشن کے قریب ہی نہیں ہیں, and we are talking about progress. یہ possible نہیں ہے, because آپ ان 50-60% کو لے کے ہم کس طرح ساتھ چل سکتے ہیں, یا وہ کس طرح ہمارا ساتھ دے سکیں گے if they belong to a different world. اس لیے ان کی ہیلتھ کے لیے, ان کی اکنامک ایکٹیویٹیز کے لیے, ایون کہ وہ اپنے لیجر کے لیے, اپنی سہولت کے لیے جب وہ ریلیکس کرتے ہیں تو وہ کون سی ایکٹیویٹیز اپناتے ہیں. اگر تعلیم کی روشنی سے وہ آشنا ہیں تو جیسے میں نے عرض کیا وہ شام کو واک پہ نکل جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں واک نہیں کرتے, لیکن جن کو یہ سینس زیادہ ہوگی دیٹ واک از اسینشیل فار اس. واک تو ویسے ہی چھوٹے علاقوں میں گاؤں میں لوگ کرتے ہیں, لیکن جب وہ اس نیت سے کریں گے کہ ہم نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے, ہم نے فریش ایئر لینی ہے, تو ساتھ میں وہ انوائرمنٹ کو بھی مینیج کریں گے, ساتھ میں وہ اپنے گھر کے فزیکل انوائرمنٹ کو مینیج کریں گے, اپنے کھیتوں کے اپنے فیلڈز کے فزیکل انوائرمنٹ کو مینیج کریں گے. تو اب وہ مقصد پورا ہو رہا ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا, ایک انڈیویجول میکنگ ڈفرنس ٹو ہز فیملی, میکنگ ڈفرنس ٹو دی سوسائٹی, میکنگ ڈفرنس ٹو دی کمیونٹی ویئر ہی لیوز. اب ہم ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی اس فارم کی طرف لے جا رہے ہیں قوم کو جہاں قوم کو ہونا چاہیے, not by giving sporadic services here and there and ignoring or neglecting the masses,
اس کے بغیر ان لوگوں کو, ماسز کو انوالو کیے بغیر, اٹ از ناٹ پاسبل دیٹ وی کین بیکم اے وائبرنٹ اینڈ اے وائبل نیشن. اس کے علاوہ in terms of human resource development, literacy may instill a new confidence in the individual due to his or her capabilities to transact with environment. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب illiterate ہوتے ہیں کوئی بھی خاتون یا مرد, اب وہ نہ تو کوئی بل بورڈ پڑھ سکتے ہیں, نہ وہ ٹی وی کو دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, بہت سی چیزیں ان کو سمجھ نہیں آئیں گی, جہاں لکھا آئے گا وہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی, اخبار وہ نہیں پڑھ سکتے, تو پھر وہ اپنے انوائرمنٹ سے ٹرانزیکٹ تو نہیں کر رہے, پھر تو وہ سنی سنائی باتیں سن رہے ہیں لوگوں سے, یا جتنی ان کو میڈیا کی سمجھ آ رہی ہے وہ ابزارب کر رہے ہیں, اینڈ دے آر ان فیکٹ لیونگ ان آئسولیشن. تو جب وہ اپنے اون پہ کچھ پڑھ سکیں گے, جب وہ اپنے اون پہ شہر آتے ہیں, تو وہ ایٹ لیسٹ بل بورڈ سے یہ پڑھ لیں گے سڑک کا نام کیا ہے. تو پھر چانسز بڑھ جاتے ہیں, یو ایکچولی ایلیویٹ یور ہول سیلف, اور آپ انوائرمنٹ کے قریب جب آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے قریب آ گئے. جب آپ دنیا کے قریب آ گئے تو پھر آپ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے قریب آ گئے, لیٹسٹ انفارمیشن کے قریب آ گئے. ہو سکتا ہے وہاں سے کسی کو شوق اتنا پیدا ہو کہ وہ کمپیوٹر ایجوکیشن میں ایڈلٹ چلے جائے, کمپیوٹر میں پروگرامنگ شروع کر دے, بیکاز ایجوکیشن کی, لرننگ کی تو کوئی ایج نہیں. ایسے کیسز ریکارڈ میں موجود ہیں جہاں لوگوں نے 70 سال کی عمر سے زیادہ میں جا کے ایجوکیشن حاصل کی اور بڑی سکسیزفلی حاصل کی. تو ہمارے یہاں بھی یہ کیوں نہیں پاسبل. اسی طرح دی ایجوکیشن, دی ایڈلٹ ایجوکیشن helps the individual to participate better in choosing political leaders and in the community activities that may indirectly or directly affect him or her. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ the process of electing people for representing, like چاہے وہ یونین کونسل لیول پہ ہوں, تحصیل لیول پہ ہوں, ناظم لیول پہ ہوں, ایم پی اے ایم این اے لیول پہ ہوں, جب تک شعور اور ادراک, فہم, یہ چیزیں نہیں ہوں گی قوم کے پاس, تب تک ہمیں ریئل ڈیموکریسی یا جمہوریت کا بھی ریئل ایڈوانٹیج نہیں ہو سکے. بیکاز اف وی آر ڈیموکریٹک, بیکاز پیپل ووٹ, دیٹ از ناٹ اے سائن آف ڈیموکریسی. بیکاز ووٹنگ تو آپ کسی کو کسی طریقے سے خوفزدہ کر کے, دھوکہ دے کے بھی ووٹ ڈلوا سکتے ہیں. لیکن if people are making a choice which is their conscious choice, which is based on that they have explored various options, they have listened to speeches, they have read the party manifestos, and they have identified a particular leadership or a particular person whom they think will be beneficial to our community, first community, and then the country in the long run, then they are making informed decision, then they are making informed choices. اب وہ جن لوگوں کو الیکٹ کر رہے ہیں وہ لوگ ان کے صحیح نمائندہ ہوں گے, اور وہ جمہوریت کی صحیح اسپرٹ کو, جمہوریت کی صحیح اسپرٹ تو یہ نا کہ لوگوں کی آواز کو اسمبلیوں تک, قانون سازی کے اداروں تک پہنچایا جائے. لیکن اگر وہ لوگ آواز اٹھانے کے قابل ہی نہیں, یا انہیں قابل چھوڑا ہی نہیں گیا, تو پھر تو کوئی ایشو ایسا نہیں ہے جو اسمبلی میں اٹھایا جائے گا. پھر تو وہی اسمبلی میں اپنے ہی پولیٹیکل گینز اور اپنے ہی پولیٹیکل جھگڑے, فائدے, وہی چلتا رہے گا. اف پیپل آر پٹنگ پریشر آن دی لیجسلیٹرز, اونلی دین لیجسلیٹرز ول ایکٹ. Otherwise, there will be no extra pressure on them to act. So in the absence of that pressure from the masses, it will be very difficult that legislation will act on their own. یہ دنیا میں بھی آپ کہیں دیکھ لیجئے, جب تک عوام, اور عوام کا پریشر کب بلڈ ہوتا ہے, when masses are aware, and when people and masses are aware, when they are educated. اب چاہے وہ پرائمری ایجوکیشن سے سائیکل شروع ہوا ہو, سیکنڈری اور ٹرشری تک چلا ہو, چاہے ووکیشنل کی طرف نکل گیا ہو, اور چاہے وہ ایجوکیشن ایڈلٹ ایجوکیشن کے تھرو آئی ہو. بیکاز ایجوکیشن گیوز پیپل نالج, اٹ گیوز پیپل انفارمیشن. تو اس نالج اور انفارمیشن کی روشنی میں جب وہ ڈیسیژن لیتے ہیں, چاہے وہ ڈیسیژن ان کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوں, چاہے وہ ڈیسیژن ان کی اکنامک ایکٹیویٹی سے ریلیٹڈ ہوں, چاہے وہ ڈیسیژن ان کی پولیٹیکل الیکشن آف پیپل سے ریلیٹڈ ہوں, دے ول ٹیک این انفارمڈ ڈیسیژن وچ ول بی بیٹر دین این انانفارمڈ ڈیسیژن. بیکاز انانفارمڈ ڈیسیژن از آئدر under pressure or either it is because of dependencies. اور یہاں پر ایکسپلائٹیشن جو ہوتی ہے ماسز کی, ایکسپلائٹیشن جو عوام کی ہوتی ہے, وہ کم کرنے کا اگین یہی طریقہ ہے that we develop the skills in people and we give them education so that nobody can exploit them.
اس کے علاوہ لٹریسی کا, ایڈلٹ لٹریسی کا ایک اور میجر بینیفٹ اٹ از دیٹ اٹ آلسو میکس این انڈیویژل اویئر آف ہز اور ہر رائٹس. اپنے حقوق کے بارے میں اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو اگین وہ شخص, وہ انڈیویژل اندھیرے میں ہے. اف ہی ڈز ناٹ نو کہ اگر مجھے کوئی خراب چیز بیچ دیتا ہے اور وہ چیز کنزیوم کرنے سے میں بیمار پڑ جاتا ہوں, تو وہ کسی عدالت, کسی کنزیومر کورٹ میں جا کے راستہ موجود ہے, ہمارے اپنے لاء میں موجود ہے, کنزیومر کورٹس بھی بن چکے ہیں, بٹ اٹ نیڈس ٹو بی in the mind of the people. Now, people who can't read newspapers, people who can't understand it from media, people who don't know it, وہ تو پھر کسی بھی طریقے سے انہیں ایکسپلائٹ کرنا آسان ہے. سو ان کے اپنے حقوق کا اندازہ ہی تب ہوگا انڈیویجولس کو, قوم کو, جب اس قوم کو یہ پتا ہوگا کہ کانسٹیٹیوشنلی ان کے حقوق کیا ہیں, ریلیجیسلی ان کے حقوق کیا ہیں, ایز اے ہیومن بینگ ان کے حقوق کیا ہیں, اور کیا کیا ان کو الاؤڈ ہے کرنا اور کیا کرنا الاؤڈ نہیں. کیونکہ ہم الاؤڈ نہیں کی بات تو لوگوں کو جنرلی پتہ ہوتی, لیکن کیا الاؤڈ ہے انہیں کرنا, کیا انہوں نے کرنا ہے زندگی میں, اور کیا حاصل کرنا ان کا بیسک رائٹ. اب پینے کا صاف پانی لینا ان کا بیسک رائٹ ہے, صاف ہوا میں سانس لینا انسانوں کا بیسک رائٹ ہے. So if they know these rights, then obviously وہ اسٹرائیو کریں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ ان رائٹس کے لیے پھر لڑیں گے اور پھر وہ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور انارکی پھیل جائے گی. دیٹ از ناٹ دی آبجیکٹو. یہ ہے کہ اس کے لیے دے ول انڈرسٹینڈ کہ ایوری تھنگ کین ناٹ بی گیون بائی دا گورنمنٹ. گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی انلمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ تو کوئی گورنمنٹ نہیں ہوتی. سو دے ول دین اسٹارٹ ٹیکنگ انیشیٹوز کہ ہاں چلیں ہم اپنا کچھ پیسہ اکٹھا کر کے کچھ گورنمنٹ سے لے کے, جو کہ اسپرٹ موجود ہے ہمارا ڈیولیوشن پلان, جو آپ اگر دیکھیں 2001 کا جو ڈیولیوشن پلان ہے, اس میں یہ تھرو دی فارمیشن آف community citizen boards and through the formation of various other committees at تحصیل یونین لیول, یہ سارے میکنزم موجود ہیں, لیکن ان پہ تب تک عمل نہیں ہوگا, یہ کاغذ پہ لکھے رہ جائیں گے جب تک ان کو ہاتھ میں لینے والے لوگ پیدا نہیں کیے جاتے. اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہمارے ہی غریب عوام ماسز ہیں جن کے پاس علم کی, ایجوکیشن کی روشنی, شمع, نور نہیں. اسی لیے دی ایڈلٹ لٹریسی helps a person to make sure of the various developments and other opportunities offered by his or her environment. جیسے ہم نے پہلے کہا کہ اگر ہم environment کے بارے میں انفارمڈ ہی نہیں, اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس environment سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کیا بزنس کر سکتے ہیں, ہمارے پاس اتنا وسیع نیچرل ریسورسز ہیں, ہمارے پاس جنگلات ہیں, ہمارے پاس سن لائٹ ہے, ہمارے پاس پانی ہے, دریا ہے, تو اس کے ارد گرد بیکاز آف دی لیک آف انفارمیشن اینڈ لیک آف ایجوکیشن ہمارے یہاں اگر ٹورزم نہیں ڈیولپ ہو رہی, ہمارے یہاں اگر ٹورسٹ ریسورٹ نہیں بن سکے, تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از دیٹ اٹس ناٹ اونلی دی ریسپانسبلٹی آف گورنمنٹ. ٹھیک ہے, گورنمنٹ نے بیسک انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا ہوتا ہے, لیکن اب فرض کریں ہم بات اسکردو کی کر رہے ہیں. اسکردو کی جو کمیونٹی ہے, اف دے آر ایجوکیٹڈ اینڈ دے کین پروجیکٹ دیم سیلوز ایز اے ٹورسٹ اسپاٹ, تو ایک تو گورنمنٹ ایکٹیویٹیز کر رہی ہے, ہوٹل بن رہے ہیں, وہاں موجود بھی ہیں, ٹورسٹ ریسورٹ بھی ہیں, اور ایک طرف سے اگر لوگ اس میں ایڈ کرنا شروع کر دیں اپنی طرف سے انیشیٹو, تو آپ اندازہ لگائیے کہ پھر وہ کتنی اٹریکٹیو جگہ بن جاتی ہے ٹورسٹ کے لیے, اور کتنا اس سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے, اور کتنا اس سے اس کمیونٹی کو فائدہ ہوتا ہے جو وہاں پر موجود ہے. سو اٹ مینس ایجوکیٹنگ پیپل, چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے وہ ایڈلٹ ہوں, از ایکچولی لیسننگ دا برڈن آن گورنمنٹ. لیکن یہ انیشیٹو گورنمنٹ کی طرف سے ہی آنا ہوتا ہے, اور اس کو پھیلنا ہے پھر پورے ملک میں, اور اس سے جو ایک سنو بال افیکٹ کریٹ ہوگا, اس کے انڈیویجول لیول پہ, سوسائٹی لیول پہ, کنٹری لیول پہ افیکٹس جو ہیں, اور وہ جہاں پر بھی ایڈلٹ ایجوکیشن یا پرائمری ایجوکیشن کو پروموٹ کیا گیا ہے دنیا میں, وہاں پر یہ فوائد نظر آئے ہیں. یہ اسٹڈیز کے اوپر بیسڈ ہے, یہ صرف اندازے یا مفروضات یا تھیریز نہیں. سو ایڈلٹ لٹریسی کی ہم بینیفٹس کی بات کر رہے ہیں, اور اس میں ایک بہت بڑا بینیفٹ جو لٹریسی کا ہے ایڈلٹ ایج میں, وہ یہ ہے کہ لٹریسی از ایزی ٹو ایکوائر. اٹ از پاسبل ٹو بی لٹریٹ ان اے فیو ہنڈریڈ آورس. یہ بھی اسٹڈیز پہ بیسڈ ہے کہ چند 100 گھنٹوں میں پڑھنا لکھنا ایڈلٹ سیکھ سکتے ہیں. نیومریسی کی سکلز, پڑھائی لکھائی کی سکلز, کچھ 100 گھنٹوں میں ایڈلٹس یعنی ان اے فیو ڈیز وہ پڑھنا لکھنا جان سکتے ہیں. اور پڑھنے لکھنے کا ایک
بہت بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ ونس ایکوائرڈ لٹریسی از اے لائف لانگ ایسٹ. پھر یہ تو نہیں ہے کہ 4 مہینے بعد لکھنا پڑھنا بھول جائے گا. ونس آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا, تھوڑا تھوڑا لکھتے پڑھتے رہے, تو یہ تو آپ کے پاس پھر ایک لائف کے لیے, زندگی کے لیے ایک سرمایہ رہ جائے. لو ایڈلٹ لٹریسی, یہ بھی اسٹڈیز نے دکھایا ہے, اس کو پروف کیا ہے کہ لو ایڈلٹ لٹریسی جہاں کہیں بھی ہے, دیٹ از جنرلی ایسوسیٹیڈ ود پور اکنامک ڈیولپمنٹ, لو لائف ایکسپیکٹینسی اینڈ لو انکم ایٹ انڈیویجول لیول. اب یہ پہلے 2-3 سیشن ہمارے اگر آپ ذہن میں لائیں تو وہاں ہم نے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی بات کی تھی, اور ہم نے دیکھا تھا کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس از کمپوزڈ آف اسٹینڈرڈ آف لیونگ, لانجیوٹی آف لائف اینڈ نالج. اور نالج میں پرائمری انرولمنٹ تھیں اور بیسیکلی لٹریسی کا حصہ ہے. تو یہ ساری چیزیں کیونکہ جو ہم نے دیکھی ہیں کہ ڈائریکٹلی اگر ایڈلٹ لٹریسی لو ہو تو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے سارے جو کمپوننٹس ہیں, کانسٹیچوئنٹس ہیں, وہ کم ہو جائیں گے, اور ایچ ڈی آئی خود کم ہو جائے گا, جس کا مطلب یہ ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ, جو معاشی ترقی ہے اس ملک کی, وہ اس رفتار سے نہیں ہو پائے گی جس سے وہاں پر ہو رہی ہے ان کنٹریز میں, ان ریجنس میں جہاں پر لٹریسی کامن ہے, چاہے وہ پرائمری ایجوکیشن کی فارم میں ہو, اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں تعلیم بالغاہ کی یا ایڈلٹ لٹریسی. اسی طرح لٹریٹ پیپل tend to have comparatively better health, not because they are literate, because they know how to take care of their health. انہیں پتا ہے کہ جب اب لٹریٹ یا ایک انفارمڈ شخص کو بخار ہوتا ہے, he will probably not use over the counter medicine, or will probably not go to an unqualified person, he will probably go to a qualified paramedic or a doctor. ان کی ایڈوائس پہ وہ دوائیاں لیں گے تو ان کو پھر وہ غلط میڈیکیشن کا, سیلف میڈیکیشن کا شکار نہیں ہوں گے, سائڈ افیکٹس کا شکار نہیں ہوں گے, اور ان کو احتیاطی تدابیر, جیسے آج کل ڈینگو فیور از اے میجر کنسرن ان دس پارٹ آف دا ورلڈ, اور لٹریسی کے ساتھ اگر ان کو کنونس کیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ مچھر ہے, اس کی یہ بریڈنگ سائٹس ہیں, شام میں صبح کے وقت اسٹیگننٹ کھڑے ہوئے پانی پہ یہ مچھر آتا ہے, آپ نے اس کو اوائڈ کرنا ہے ان سائٹس کو, اور جو بریڈنگ سائٹس آپ کی کمیونٹی میں, محلے میں, علاقے میں ہیں, ان کو آپ نے تباہ کرنا. تو اب ایک ان کے ذہن میں ایک موٹیویشن ہو جائے گی, ایک کمٹمنٹ ہو جائے گی, ورنہ تو یہی کہا جائے گا کہ جی یہ گورنمنٹ کا کام ہے, وہ آئیں اسپرے کریں صاف, ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن ود ایجوکیشن یہ کمٹمنٹ اور پیشن ان میں کریٹ ہوگا, جس سے دے ول ٹیک دا چارج آف دیئر لائف ان دیئر اون ہینڈس, اور وہ یہی ہے چارج کہ وہ اپنے انوائرمنٹ کا بھی چارج لیں گے. تو ایک تو یہ کہ وہ اپنے ڈیسیژن جو وہ بیٹر کریں گے اس میں اپنی ہیلتھ کے بارے میں, جیسا ہم نے پہلے بھی عرض کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ لٹریٹ پیپل ول ہیو بیٹر انکمس, یہ بھی ہم بات کر چکے ہیں, کیونکہ ان کے پاس جاب اپرچونیٹیز بڑھ جائیں گی, کیونکہ ان کے پاس بزنس کی کچھ سکلز بڑھ جائیں گی. کیونکہ ہم نے تو ایڈلٹ لٹریسی ایٹ اے ویری بیسک لیول کی بات کی. اب بیسک لیول کسی نے ایڈلٹ لٹریسی کا کیا تو اس کے بعد ہو سکتا ہے اس نے شوق میں, ان کے کمٹمنٹ میں اضافہ ہوا, انہوں نے کوئی ووکیشنل کوئی ڈپلوما کر لیا کسی بھی ہنر میں, جیسے ریفریجریشن ہے, ایئر کنڈیشننگ ہے, ٹیکنالوجی ہیں, کسی میٹلرجی فارم میں, ویلڈنگ میں, میٹلز میں, ووڈ ورک میں, یہاں سے ڈپلوما کیا, چھوٹا سا کام بنایا, وہ کام بڑا, بچوں کو بھی ساتھ اس میں شامل کیا, ان کو بھی پڑھایا. اب یو کین سی کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, دیر از نو لمٹ ٹو اٹ. ایک جس کو چیز کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں کہ تعلیم بالغاہ ہیں, کیا ہے, اتنے بڑے بڑے لوگوں کو ہم بچوں کی طرح ABC سکھا رہے ہیں, الف ب سکھا رہے ہیں, پڑھنا لکھنا سکھا رہے ہیں, لیکن لک ایٹ دی پاسبل بینیفٹ, لک ایٹ دی پوٹینشیل بینیفٹس. وہ صرف ایک ذات, ایک انڈیویجول کو نہیں ہو رہے, وہ کمنگ جنریشن تک ٹرانسمٹ ہو رہے ہیں, اور وہ لیٹرلی اسپریڈ کر رہے ہیں. They will be creating job opportunities, they are improving the standard of living of the whole community, not only of one family. کیونکہ فیملی آئسولیشن میں, ویکیوم میں تو نہیں رہتی, فیملی لیوز ود ان اے کمیونٹی. تو اگر مختلف فیملیز کا لیونگ اسٹینڈرڈ بڑھ رہا ہے تو ایکچولی اٹ از کنٹریبیوٹنگ ٹو دی انکریز ان لیونگ اسٹینڈرڈ آف دا ہول سوسائٹی. اسی طرح انسیڈنٹ آف ڈیزیز از لیس ان دوز پیپل ہو آر لٹریٹ, جو ایڈلٹ ہیں, کیونکہ وہ اپنا خیال کرنا جانتے ہیں. دے نو واٹ ٹو ڈو, واٹ ناٹ ٹو ڈو, کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, کس موسم میں کس جگہ کون سا مچھر ہوگا, کس موسم میں. اب سانپ ہیں, گاؤں میں ہمارے اتنے سانپ ہوتے ہیں, اور ٹو ریکگنائز کہ یہ زہریلا سانپ ہے یا یہ زہریلا سانپ نہیں ہے. اینڈ گھر میں کوئی بیمار پڑ جاتا ہے خدا نخواستہ, تو اس کو ہسپتال لے کے آنا ہے, اس کو کویکس کے پاس نہیں لے کے جانا. یہ چیز میں بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں بیکاز کویکری از ویری کامن ان آر ولیجز.
وہاں سے لوگوں کو فائدہ کم نقصان زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح دی ایڈلٹ لٹریٹس they tend to be more active in community, and they also tend to educate their children and look after their families better. ابھی سب سے امپورٹنٹ چیز جو یہاں پر سامنے آتی ہے ان تمام بینیفٹس کے بیچ میں وہ یہ ہے کہ ایڈلٹس ول بی مور انکلائنڈ ٹو ٹیچ دیئر چلڈرن. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک جنریشن سے جو علم کی شمع جلے گی وہ جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسمٹ ہوگی. اور اگین دا ہول the coming future, the present, it will improve. کیونکہ اگر ہمارے بڑے پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو وہ بچوں کو بھی اتنا پریشرائز نہیں کریں گے, بچوں کو بھی اتنا وہ سٹریس نہیں دیں گے پڑھنے کے لیے. ان کیس انہوں نے 40 سال 50 سال کی عمر میں اگر ایجوکیشن لی ہے تو they would realize کہ how hard it is in this age group to get the education. So they will pressurize their children کہ یہ ٹائم اچھا ہے, اسی پہ آپ جائیں اور ایجوکیٹ ہو جائیں تاکہ بعد میں آنے والی زندگی میں آپ ایجوکیشن کا پوری طرح فائدہ اٹھا سکیں. جو آپ کے ینگر ایئرز ہیں 20s میں 30s میں, جس میں آپ کے ہاتھ پیروں میں انرجی ہے, آپ کام کر سکتے ہیں, اس میں آپ ایجوکیشن کا پورا فائدہ اٹھا سکیں. سو وہ اس چیز کو اپنے بچوں تک ٹرانسمٹ کریں گے, ان کے بچوں سے اگلے بچوں تک وہ چیز آئے گی. اینڈ دس از ہاؤ a nation's fortune اور a nation's کی جو قوم کی تقدیر ہے وہ پوری کی پوری سنورتی رہے. سو ایڈلٹ لٹریسی کے جو بینیفٹس ہیں لائک پرائمری ایجوکیشن, they are not only limited to the present but they are far reaching, and actually جو long term thinking governments ہیں یا long term thinking societies ہیں, جیسے ہم نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے کہ how people have responded to adult education across the world and how they have realized the importance of adult education. So we will continue talking about this topic in our next session inshallah. اس وقت I will sign off. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.